اونچی پہاڑ میں ہر چیز سفید برف سے ڈھکی ہوئی تھی۔ زویا نے برف میں آگ جلا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ زویا اپنی ہاتھ تاپ رہی تھی اور اپنی قسمت پر غور کر رہی تھی۔ کل رات برف کا شدید طوفان آیا تھا۔ اپنی قبیلے سے بچھڑ گئی تھی۔ وہ راستہ بھٹک کر ان برفانی پہاڑوں میں تنہا رہ گئی تھی۔ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ پانی صرف جمی ہوئی برف کی صورت میں دستیاب تھی اور جنگلی درندوں کا خطرہ الگ تھا۔ زویا گہری سوچ میں تھی کہ اچانک سامنے جنگل کی طرف سے ایک بڑا طاقتور بھیڑیا نکل آ رہا تھا۔ زویا ڈر گئی کہ اب میں کیا کروں گا۔ بھیڑیا اور قریب آ رہا تھا۔ زویا سوچ رہی تھی کہ اگر میں اس سے بھاگنے کی کوشش کروں تو یہ مجھ سے تیز دوڑتا ہے، لہٰذا میں اس بھیڑیا سے تو بھاگ نہیں سکتی۔ تو بھیڑیا آگ پر اپنے پاؤں رکھ کر زویا کے اور قریب آیا اور زویا کی طرف جھکا اور سونکنے لگا جیسے وہ اسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ زویا یہ دیکھ کر خوش ہو گئی اور اپنے ایک ہاتھ کو بھیڑیا کی طرف بڑھایا۔ بھیڑیا نے اپنی سر جھکا دیا جیسے اعتماد کا اظہار کر رہا ہو۔ کچھ ٹائم کے بعد بھیڑیا پیچھے ہٹا اور جنگل کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر اس نے دوبارہ زویا کی طرف دیکھا اور ایک ہلکی آواز نکالی جیسے وہ زویا کو کسی طرف بلا رہی ہو۔ زویا نے ارد گرد دیکھا اور سوچا کہ یہاں اکیلی رہنا خطرناک ہے اور اگر میں نے کوئی راستہ نہ ڈھونڈ سکی تو زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ تو کچھ ٹائم سوچ کرنے کے بعد جیسے ہی بھیڑیا جنگل کی طرف بڑھا تو زویا بھی اس کے پیچھے چل پڑی۔ دونوں برفیلے درختوں کے درمیان چل پڑی جیسے قدرت نے ان کے لیے کوئی راستہ چن لیا ہو۔ جنگل میں داخل ہونے کے بعد زویا کو محسوس ہونے لگا کہ یہ بھیڑیا عام جانور نہیں ہے۔ وہ بہت ہوشیاری سے ارد گرد دیکھ رہا تھا جیسے کسی خطرے کو بھانپ رہا ہو۔ اچانک بھیڑیا کی کان کھڑی ہو گئی اور اس نے ایک دم رک کر جنگل کی گہرائی میں گھورنا شروع کر دیا۔ زویا کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ برفانی ہوا میں ایک عجیب آواز گونجنے لگی جیسے کوئی اور بھی ان کا پیچھا کر رہا ہو۔ زویا نے پیچھے موڑ کر دیکھا اور خوف کی وجہ سے اس کا خون رگوں میں جم گیا۔ دو لمبے قد کے آدمی درختوں کے سائے سے نکل رہے تھے۔ ان کے چہروں پر سیاہ چمڑے کے ماسک تھے جو کسی درندے کے مانند دکھائی دے رہے تھے۔ ان کے لباس بھی سیاہ رنگ کے تھے۔ ایک نے سرگوشی نما گہری آواز میں کہا جیسے وہ پہلے ہی جانتا ہو کہ زویا یہاں ملنے والی ہے۔ بہت دیر ہو گئی چھوٹے بچے۔ زویا کا جسم لرزنے لگا۔ اس کے آنکھیں خوف سے پھیل گئی اور اس کے ذہن میں صرف ایک ہی سوچ تھی، مجھے یہاں سے بھاگنا ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ پیچھے ہٹے ایک اغواکار نے زویا کی کلائی پکڑی۔ زویا نے چیخ کر کہا چھوڑ دو مجھے، مگر اس کی آواز سننے والا یہاں کوئی نہیں تھا۔ دوسرا نقاب پوش آگے بڑھا اور جھک کر زویا کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا ہمیں بس تمہاری ضرورت ہے، باقی سب بیکار ہے۔ مگر زویا کے قریب کھڑا بھیڑیا اب مزید خاموش نہ رہ سکا۔ اس نے ایک زوردار غراہٹ کے ساتھ اپنے لمبی نوکیلی دانت ظاہر کیے اور پہلے حملے میں بھیڑیا کی تیز ناخن ایک اغواکار کی بازو پر لگی اور خون کی دار برف پر گرنے لگی۔ دوسرا آدمی خنجر لے کر بھیڑیا کی طرف بڑھا مگر بھیڑیا نے ایک زوردار چھلانگ کے ساتھ دوسرا آدمی بھی گرا دیا۔ ایک نقاب پوش زمین پر پڑا تھا کہ دوسرے نے چیخ کر کہا یہ جانور پاگل ہے، یہ ہمارا شکار نہیں تھا، چلو یہاں سے چلتے ہیں۔ دونوں زخمی حالت میں درختوں کے پیچھے بھاگ گئی اور جنگل کی تاریکی میں گم گئی۔ زویا ابھی تک خوفزدہ کھڑی تھی۔ بھیڑیا آہستہ سے اس کی طرف آیا اور اپنی نیلی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ زویا نے اپنے ہاتھ بھیڑیا کے سر پر رکھا اور اس نے سکون سے آنکھیں بند کر لی۔
اب یہ صرف جنگلی جانور نہیں رہا بلکہ یہ بھیڑیا زویا کا محافظ اور دوست بن چکا تھا۔